أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الذين يبلغون رسالات الله انبیاء تو وہ ہیں جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام کو. وَيَخْشَوْنَهُ اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور کسی اور سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ کافی ہے حساب لینے والا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ. ولكن رسول الله وخاتم النبيين لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر. وكان الله بكل شيء عليما اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو. ذکرا کثیرا بہت زیادہ یاد کرنا. وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور تسبیح بیان کرو اس کی صبح و شام. هو الذی یصلی علیکم وہی ہے جو تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ وہ تمہیں نکالے
اندھیروں سے روشنی کی طرف وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ہے وہ مومنوں پر بڑا ہی مہربان تحیتهم یوم یلقونہ سلام ان کا تحفہ اس دن یوم یلقونہ جس دن وہ آپس میں ملیں گے سلام سلام ہی سلام ہوگا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اور تیار کیا ہے ان کے لیے بہترین اجر الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما قبل حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا ذکر ہوا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اسلام کی ایک بہت بڑی رسم اور کفر اور جاہلوں کی طرف سے ایک بہت بڑے الزام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقابلہ کیا اور اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے جو مطلقہ ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور فرمایا کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له کسی نبی پر کوئی تنگی نہیں ہوتی جس کے لیے اللہ کوئی فرض مقرر کر لے کوئی حکم اللہ اس کے لیے فرض قرار دیں. یہ تو انبیاء کی اللہ کی سنت ہے کہ جو انبیاء کے بارے میں اس سے پہلے گزر چکی ہے اور انبیاء تو وہ ہیں کہ یبلغون رسالات اللہ اللہ کے پیغام کو اسی طرف پہنچاتے ہیں ویخشونہ اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں ولا یخشون احدا الا اللہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے وکفی باللہ حسیبا ہے اللہ کافی ہے حساب لینے والا. یعنی انبیاء کا مشن وہ اسی لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. اللہ کا پیغام سب سے بڑھ کر ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مافوق الاسباب ڈرتے بھی نہیں ہیں اور اللہ ہے کافی حساب لینے والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے والد نہیں ہے ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی ایسی اولاد نہیں تھی جو سن بلوغت کو پہنچی ہو. جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 4 بیٹے تھے وہ سارے یعنی کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے اور ولکن رسول اللہ لیکن اللہ یعنی جتنے بھی امت والے ہیں سارے کے امت والے کے روحانی باپ ضرور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حقیقی والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں نبیوں کی مہر ہیں کہ ان کے بعد کسی نئے نبی نے اللہ رب العزت نے پھر نئے نبی نے کسی کو نہیں بھیجنا. وخاتم النبیین جس میں مختلف قسم کے لوگ آئے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کے قریب دجال کذاب آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں باوجود اس کے کہ وہ جھوٹا ہوگا اور یعنی اسی طرح 30 کے قریب اور اس میں مسلمہ کذاب اسود عنسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بالکل قریب آئے. مسلمہ کذاب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ پر اس شرط پر ایمان لانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اور چند شرائط رکھی. جب اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا تو جا کر اس نے نبوت کا اعلان ہی کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں مختلف صحابہ کرام کو جو ہے بھیجا اور اس کا قلعہ قمہ کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوشی ہوئی جب صحابہ کرام اس کے ساتھ مکمل طور پر لڑنے لگے. اور پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مکمل طور پر صفایا کیا اسود عنسی کا اور اسی طرح مسلمہ کذاب کا. پھر بعد میں مختلف ہر دور میں تقریباً کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور موجودہ فتنہ قادیانیوں کا فتنہ کہ وہ اس نے سب سے پہلے ایک اس طور پر جو ہے جاری کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر
اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور میں عیسائی ہوں، میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں جو اگر آخری زمانے میں آئے گا تو وہ میں ہوں۔ پھر اس کا بھی انکار کیا۔ پھر اس کا یہ کہنا تھا جو آج کل بھی ان کا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جس طرح وہ اپنی ہر جگہ قرآن آیت یعنی یہ آیت ہر جگہ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کی نبیوں کی مہر ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس پر مہر لگا لیتے ہیں وہ نبی ہوتا ہے، اور قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگائی ہے، اس وجہ سے میں جو ہے نبی ہوں۔ اس کو ذلی بروزی کہتے ہیں۔ ذلی بروزی یعنی مجھ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سایہ کیا ہوا ہے اور مجھے ایک علاقے کی طرف جو ہے منتخب کیا ہے کہ چند احکامات کی جو ہے میں منسوخات کر سکتا ہوں، چند احکام کو میں منسوخ کر سکتا ہوں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا حکم اس نے منسوخ قرار دیا وہ جہاد کا عمل ہے کہ جہاد کو اس نے منسوخ قرار دیا، اور ظاہری بات ہے کس کے لیے راہ ہموار کرنا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ تو ان احکامات کو خصوصاً ان کے مقابلے کے لیے اس وقت ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں ان کے بارے میں مطالعہ کرے، اپنے مطالعے میں رکھے کہ ان کے اصل میں کون کون سے ایسے نظریات ہیں جو اسلام کے بالکل متصادم ہیں، ایک خاتم النبیین کا، دوسرا کون کون سی احادیث ہیں جن کے مد مقابل میں یہ کھڑے ہیں۔ اسی طرح یعنی ان کے عقائد و نظریات سے اپنے آپ کو واقف رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ معاشرے میں بالکل اسی طرح ہماری طرح اذان دے دیتے ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح ہر عمل سر انجام دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اندر بیٹھتے ہیں، نکاح بھی اسی طرح ہمارے اندر کر لیتے ہیں، پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ قادیانی تھا، پھر بڑے مسائل آتے ہیں انتہائی، اور خصوصاً ہمارے اوپر تو بہت زیادہ لازم ہے کیونکہ ہمارے تو ارتباط کے یعنی بہت اس لحاظ سے لازم ہے کہ یہاں پر تو پہلی تحریک ہی یہاں سے شروع ہوئی، یہ ڈگری کالج یہاں ابتدائی انہوں نے یہ سرزمین خریدی تھی اور خرید کر انہوں نے قادیانیوں کا مکمل گڑھ بنانا تھا۔ پھر 70 کی تاریخ میں پھر بہت زیادہ یہاں پر علماء کرام نے شور ڈالا اور علماء کرام نے ایک تحریک اٹھائی جس میں بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ یہ سرزمین جو ہے وہ گورنر نے یہاں کے خریدی اور پھر جو ہے کالج کے لیے یعنی ڈگری کے لیے وقف کی اور ڈگری کالج یہاں پر جو ہے وہ بنا۔ تو بہت زیادہ زور، اسی طرح آج بھی مختلف یعنی کم از کم ایسے سمجھے نا کہ اگر 100% نکاح ہوتے ہیں تو 100% میں سے 90% نکاح سنیوں کے اندر ہوتے ہیں اور باقی جو ہے 10% ایسے ہیں کہ جو یا تو شیعہ کے ساتھ ہیں، روافظ کے ساتھ، یا جو ہے یعنی قادیانیوں کے ساتھ ہیں، اور بہت زیادہ عروج ہے، ایسے گڑھ پکڑے ہوئے ہیں، مختلف مقامات میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسے ہیں کہ جو انسان تھوڑی سی تحقیق کر لے تو وہاں پر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ نکاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ بغاوت ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، یعنی اس بات کا دوبارہ ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنے کا بار بار اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر تخصیص کے ساتھ ذکر کرنا یہ ہے کہ دیکھو اگر کسی شخص کے دل میں یہ ظن اور یہ گمان پیدا ہو گیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر دیا ہے تو یہ انتہائی نازیبہ کلمہ ہے، لہٰذا اس پر استغفار کرے اور اذکر اللہ کو یاد کرے بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح و شام اللہ کو منزہ قرار دے، تسبیح بیان کرے اس کی۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تو وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، فرشتے یعنی اللہ کے ہاں استغفار، جب نسبت صلاۃ کی یعنی درود کی نسبت جب فرشتوں کی طرف کی جاتی ہے اس سے مراد استغفار ہوتا ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں بندوں کی درجات کی بلندگی کے لیے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ اللہ تمہیں نکالے کفر کے اندھیروں سے إِلَى النُّور، روشنی کی طرف، یعنی اندھیرے یہاں الظلمات جمع ذکر کیا کیونکہ کفر کے اندھیرے بہت زیادہ ہیں، روشنی صرف اسلام والی روشنی ہے اور وہ ایک حقیقی بات ہوتی ہے، باقی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ روشنی 2-3 قسم کی ہوں، یعنی جتنے اصولی مسائل ہیں وہ ایک قسم کے ہوں گے۔ اسلام کے اصولی مسائل میں اختلاف یہ کفری عمل ہے، جبکہ فروعی مسائل میں بہت سے اختلافات ممکن ہیں اور ہوتے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی برا سمجھا بھی نہیں ہے اور خود ترغیب بھی دی ہے، کسی صحابی کو ایک عمل بتایا، کسی صحابی کو دوسرا عمل بتایا، عمل اس لحاظ سے
کہ ہاتھ کو چھوڑنا، ہاتھ کو باندھنا، ہاتھ کو اوپر رکھنا، نیچے رکھنا، اسی طرح رفع دین کرنا نہ کرنا، آمین بالجہر کرنا نہ کرنا، یہ سارے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر سکھائے، بعض مواقع پر بعض کو منسوخ کیا، بعض کو اسی طرح رکھا، اور اسی طرح ائمہ کرام نے بھی اسی طرح کیا، بعض کو لیا بعض کو چھوڑا، اور یہ جو ہے یعنی اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور علماء کرام کا قاعدہ ہے کہ اختلاف العلماء رحمت، ان کے اختلاف العلماء رحمت ہے، یہ حدیث نہیں ہے لیکن علماء کا قول ہے، اور اس لحاظ سے کہ یہ اختلاف جو فروعی ہے یہ رحمت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کا زندہ ہونا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ہے اللہ مومنوں پر بے انتہا رحم کرنے والا۔ رحیمہ میں تنوین ہے، اور تنوین عظمت کو چاہتی ہے، تنکیر کو چاہتی ہے کہ اللہ انتہائی مومنوں پر رحم کرنے والا ہے، اور رحمت تو مومنین ہی کے ساتھ خاص ہے، باقی اللہ کی مہربانی ہر کافر کے ساتھ خاص ہے، کہ ہر کافر کو اللہ رزق دیتا ہے، کہ کیسے اللہ رب العزت نے کہ باوجود اسے حدیث میں آتا ہے اللہ کیسا کتنا بڑا مہربان ذات ہے، اللہ کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو ملاتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی انہیں معاف کر کے انہیں رزق بھی دیتا ہے، کتنا اللہ رحیم ذات ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اللہ فرماتے ہیں ان مومنین کا تحفہ یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، یعنی قیامت حشر جنت میں مومنین کے لیے فرشتے استقبال کریں گے اور انہیں سلام پیش کریں گے کہ سلامتی ہو تم پر، آج تمہاری کامیابی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کیا ہے۔ فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام کو اور وہ ڈرتے ہیں اللہ ہی سے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور ہے اللہ کافی حساب لینے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اسلام کی روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے اللہ مومنوں پر انتہائی مہربان، انتہائی رحمت کرنے والا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا تحفہ اس دن جس دن وہ ملیں گے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ وأعد لهم اجرا کریما، اللہ نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان